أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ چند خطبات میں آپ ان آیات سے پہلے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے اس کے متعلق گفتگو سنتے آئے ہیں، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے اور جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اس سے بڑا اور کون ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولنا کہ یہ بات اللہ نے فرمائی، حالانکہ وہ بات اللہ نے فرمائی نہیں ہوتی، اور جو باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں ان کی تکذیب کرنا، ان کو نہ ماننا، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے بارے میں نتیجہ تر فرمایا کہ ان کافروں کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ کیا جہنم ان کا ٹھکانہ نہیں؟ اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے نہایت اختصار کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں الیس فی جہنم مثوی لہم تو نہیں فرمایا۔ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جو تکذیب کرتے ہیں اللہ کی آیات کی اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ الیس فی جہنم مثوی لہم، کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یوں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یہ جو یہاں کافروں کا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے فرمایا ہے، یہ اس بات کی بالکل دو چار کی طرح واضح ہے کہ ان دونوں اعمال کا مرتکب وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ کافر ہے۔ اب جس کو اللہ کافر کہے آپ اس کو کافر نہ کہیں، اور شور مچانے والے یہ کہیں کہ دیکھو جی ان کو کافر کہہ دیا، مل جل کے رہنا چاہیے، یہ فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بتلائیے اب یہ رائے وہ پھر اللہ رب العزت کی یہ فرمان کے مناقض اور منافی نہیں ہے۔
یعنی اللہ ذوالجلال نے بغیر کسی رو رعایت کے یا بغیر مبہم الفاظ کے صاف لفظوں میں یہ فرما دیا کہ ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا یہ دونوں عمل، یعنی اللہ کی تقسیم کی آیات کی تقسیم کرنا، ان کو جھٹلانا، اور دوسرا اللہ رب العزت پر بہتان باندھنا، اللہ پر جھوٹ بولنا، یہ دونوں چیزیں موجب کفر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سے ہمیں محفوظ رہے۔ دوسری چیز اس کے بعد جو آج آیت آپ کے سامنے میں نے عرض کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کے آیا، سچی بات لے کے آیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی۔ پہلی آیت میں تھا کہ جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اب ان کے مقابلے میں ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کی تصدیق کی، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المتقون، یہ ہیں پرہیزگار، ڈرنے والے، بچنے والے، حکم کی نافرمانی نہ کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچنے والے ہیں۔ پہلوں کا جواب کیا تھا کہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہاں متقین کہہ کے فرما دیا کہ جہنم سے بچنے والے یہ ہیں، کیونکہ متقین تقوی اس کا نتیجہ اور معاد کیا ہے؟ جہنم سے بچنا۔ جب انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، جن سے روکا ہے ان کی بھی مخالفت نہ کرے، اور جن کا حکم دیا ہے ان کی بھی مخالفت نہ کرے، بلکہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، تو وہ کون ہے؟ وہ متقی، اور وہی اللہ ذوالجلال کے عذاب سے بچنے والے ہیں۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد کرو، صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی سچی بات کہے وہ اللہ کے رسول ہے، یا اللہ کے رسول کی تابعداری میں قرآن مجید کی دعوت دینے والے، دین کی دعوت دینے والے، جو سچی بات لے کے آئے، کیونکہ سچی بات آپ سن چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، وہ توحید کا علم ہے، وہ آخرت کا ہے، وہ رسالت کا ہے، یا وہ احکام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بنی نوع انسان کے لیے دیے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آیا۔ والذی یہاں مفرد ہے، یہ اسم موصولہ ہے، لیکن یہ مفرد یہاں جمع کے معنی میں، یہی وجہ ہے کہ آخر آیت میں کیا ہے؟ اولئک ھم المتقون، یہ ہیں بچنے والے۔ اللہ ہی تو مفرد ہے، لیکن یہاں علماء کہتے ہیں کہ مفرد بمعنی جمع ہے، اور یہ اسم موصولہ کئی مقام پر اسی طرح جمع کے معنی میں آتا ہے خود قرآن مجید، اور اس کی کئی مثالیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے دی۔ مثال کے طور پر اللہ ذوالجلال پہلے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں، یہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جس طرح اس ایک شخص نے، الذی، جس نے آگ جلائی، آگ روشن کی۔ اب یہاں بھی الذی کیا ہے؟ مفرد، اسم موصول مفرد۔ فرماتے ہیں فلما اضاءت ما حولہ، آگ جلائی اور اس کا ارد گرد سب روشن ہو گیا، نور پھیل گیا۔ فرمایا ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اب یہ اللہ دی کا جو آگے موصول صلہ آ رہا ہے، یہ سب جمع کے لیے، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کے نور، حالانکہ بنور ہی چاہیے،
بے نور ہی چاہیے تھا مفرد کی وجہ سے، اور وَتَرَكَهُ چاہیے تھا مفرد کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ فرمایا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ، اور ساتھ فی ظلمات لا یبصرون، یہاں بھی وہ جمع کا صیغہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، روشنی تو انہوں نے کی لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے روشنی چھین لی اور وہ اندھیرے میں ٹامک لو یہ وار لے۔ تو یوں اللہ دی کا لفظ کئی مقامات پر جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی والذی جاء بالصدق سے مراد صرف ایک شخص نہیں، جو بھی یہ دعوت لے کے آئے گا، وہ اللہ کے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہو، ائمہ دین ہو، مبلغین اسلام ہو، جو بھی سچی بات کہے اور سچ کی دعوت، فرمایا وصدق بھی، اور وہ اس کی تصدیق بھی کرے۔ یہاں پھر ایک مسئلہ ہے، اور دونوں آراء ہیں علماء کرام کی، حضرات مفسرین رحمہم اللہ کی۔ راجح رائے یہ ہے کہ صدقہ سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ دعوت بھی دیتا ہے اور اس کی خود تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اپنی زندگی کا اس کو معمول بھی بناتا ہے، خالی نہیں کہ وہ دعوت ہی دیتا ہے۔ فرق سمجھے نا کہ دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ وہ خود اس کی تابعداری اور فرم برداری کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی مقام پر اس عمل و کردار کی سخت مذمت کی ہے کہ انسان دعوت تو دے اور اس پر عمل نہ کرے، لوگوں کو نصیحت کرے اور آپ اس نصیحت پر عمل نہ کریں، خود دیگر راہ نصیحت و خود راہ فضیحت، دوسروں کو نصیحت کرے اور اپنا بیڑا غرق کرے۔ یوں سمجھیے کہ وہ چراغ کی مانند دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن اپنے پاؤں چراغ کے وہ کیا ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں، وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، جس پر تم عمل نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو؟ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان دعوت تو نیکی کی دے اور خود عمل نہ کرے۔ یہاں یہ بات پھر ایک قابل غور کہ انسان اپنی عملی کوتاہی کی وجہ سے اس بات پر یا دین کے اس حکم پر جس کی وہ دعوت دیتا ہے خود عمل نہیں کر پاتا، تو کیا وہ دعوت چھوڑ دے، دعوت نہ دے؟ شیطان یہ سبق دیتا ہے کہ نہ دے، کیونکہ دعوت دو گے تو تم اس آیت کا مصداق بنو گے۔ شیطان سبق یہی دیتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ انسان دعوت دینا چھوڑ دے، دعوت دے، ایک نہ ایک دن اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کی تعبیر کے مطابق اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک پہلو جو نیکی کا اپنائے ہوئے ہے وہ اس کو بھی چھوڑ دے۔ اس کو دعوت بھی دینی چاہیے اور اس دعوت پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی خود دعوت دینا اور دعوت دے کے اس پہ عمل کرنا، یہ دو چیزیں اس آیت میں دونوں چیزوں کا مصداق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او حجت علیک، کہ یہ قرآن تمہاری بخشش کی دلیل ہے۔ القرآن حجت لک، تیرے لیے دلیل ہے، کس چیز کے لیے؟ تیری بخشش کے لیے، تیری بخشش اور مغفرت کے لیے۔ اور حجت علیک، یا یہ تمہارے اوپر حجت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے
ہماری نجات کی دلیل بنائے، ہمارے اوپر حجت نہ بنائے۔ بے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہ پڑھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ نہ دیں۔ قرآن نے فرمایا سود چھوڑ دو، ہم سود کو رواج دیں۔ یعنی جتنی بدیہیات ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ تو ایسی صورت میں پڑھنے کے باوجود بھی یہ قرآن ہمارے اوپر کیا ہے؟ حجت ہے، ہماری بخشش کی بجائے ہماری پکڑ کا سبب بنے گا۔ گویا قرآن مجید اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی قرآن احتجاج کرے گا کہ اس نے میرے اوپر عمل نہیں کیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہے، شفاعت کریں گے، اور اگر اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہاں قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ القرآن حجت لک اور حجت علیک، یا یہ تمہارے اوپر حجت۔ علماء کہتے ہیں کہ علم کا ثمرہ عمل ہے، علم کا نتیجہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ علم اس لیے نہیں پڑھتے کہ دوسروں کو پڑھائیں، بلکہ اس لیے کہ خود اس پر پہلے عمل کریں۔ یعنی علم کو حاصل کرنے کا جو داعیہ ہوتا ہے، طالب علموں سے پوچھیں آپ کس لیے پڑھتے ہیں، کیا مقصد ہے قرآن پڑھنے کا، آپ کا علم دین پڑھنے کا؟ کچھ کہیں گے جناب ہم خطیب بنیں گے، مدرس بنیں گے، کچھ کہیں گے کہ جناب ہم مصنف بنیں گے، مختلف اپنی چاہتے ہیں اور مختلف اپنے پروگرام اور منصوبے۔ لیکن یہ کہ قرآن دین پڑھ کے ہم اپنے آپ کو، اپنے اخلاق اور کردار کو اور عقیدے کو سنواریں گے، یہ مسئلہ اصل ہے۔ بات سمجھے نا؟ قرآن و مجید پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو سنوارے۔ دین پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے۔ اگر اپنے آپ کو نہیں سنوارتا تو دوسرے کو سنوارنے کا اچھے معنی دار۔ خود تو دعوت دیتا ہے دوسروں کو اور خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور علماء نے کیا فرمایا ہے کہ یہ دین کیا ہے؟ عمل دین کا، علم کا ثمرہ ہے، کیونکہ علم کا نتیجہ کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعائیں کی ان میں ایک دعا معروف ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے علم عطا فرما جو میرے لیے سود مند ہو، نفع مند ہو، فائدہ بخش۔ اور علم فائدہ بخش وہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ علم فائدہ بخش وہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہ ہو تو وہ علم بے فائدہ ہے، بیکار ہے، نافع۔ وہ دنیا تو سمجھ لے گا خطابت کی وجہ سے یا تدریس کی وجہ سے، تنخواہیں تو لگ جائے گی، پیسہ تو آ جائے گا، لیکن اپنے آپ کو برباد کر لے۔ مطمع نظر ایک کالج میں اسکول میں پڑھنے والے کا اور ایک دینی مسجد مدرسے میں پڑھنے والوں کے درمیان فکری تفاوت اور فرق کیا ہے؟ اگر دونوں کے نزدیک مطمع نظر یہ ہے کہ تنخواہ لگ جائے، وہ بھی کہے تنخواہ لگ جائے، دنیا گزر جائے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ نتیجہ تو کچھ نہ نکلا۔ دین کی تعلیم اس لیے ہے تاکہ انسان دین پر عمل کرے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے کردار کو، اپنے بول چال کو، اپنے میل جول کو سنوارے۔ دین پڑھنے کا فائدہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ اللہ سے سوال کریں کہ اللہ مجھے علم اور عطا فرما۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو علم کے اضافے کی دعا طلب کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ یا اللہ
بار الہ میں آپ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے سود مند ہو، نفع بخش، اور بار الہ مجھے وہ رزق عطا فرما جس میں آپ کی برکتیں شامل ہوں، پاکیزہ اور طیب رزق ہو۔ اور تیسری چیز، اللہ جو مانگوں اس کو قبول فرما، جو عمل کروں اس کو قبول کر، وہ نماز ہو، روزہ ہو، دعا ہو، جو بھی عمل کروں اللہ اس کو قبول فرما۔ اور اس کے برعکس نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدے مند نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر علم کا مقصد روپیہ پیسہ ہے تو وہ تو حاصل ہو رہا ہے، نفع تو ہے، بات سمجھے کہ علم کا فائدہ اگر روپیہ پیسہ ہے وہ تو حاصل ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہے کہ اللہم انی اسألک علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ ایسا علم نہ دے جو فائدہ نہ دے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جس پر عمل نہ ہو۔ یہ عمل وہ ہے جس پر عمل نہ ہو، یعنی وہ علم نفع بخش نہیں، سود مند نہیں، فائدہ دینے والا نہیں، بلکہ نقصان دینے والا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، اللہ وہ دل نہ دے جس میں تیری خشیت نہ ہو، تیرا خوف اور تیرا ڈر نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمایا من نفس لا نشبع، اللہ ایسا نفس نہ دے، ایسی خواہشات جو پوری ہی نہ ہو، رجے ہی نہ ہو، اس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، حل میں مزید کا شکار رہے ہر وقت، اور آئے اور آئے اور آئے۔ بس اللہ وہ رزق عطا فرما جو میری دنیا کے لیے میرے لیے بہتر ہو اور میری زندگی کے لیے کفایت کا باعث بنے۔ یہ حرص، یہ لالچ، یہ شوق یا یہ دل میں اللہ میرے دل میں نہ باقی رہے۔ اور آخر میں فرمایا من نفس لا تشبع ومن دعاء لا یشبع، اللہ ایسی دعا بھی نہ کر ہو کہ جو تیری بارگاہ میں قبولیت نہ پائے، دعا کروں تو تیری بارگاہ میں قبولیت فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم بھائیو، علم وہ ہے نفع مند جو انسان اس علم پر عمل کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا، اور ایک جگہ نہیں کئی 2-3 مقام۔ ایک جگہ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجیے اے میرے نبی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں فرم برداری کروں، میں نے دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے فرم برداری میں کروں، میں نے دعوت دینی ہے، دین کی دعوت دی آپ نے اور دے رہی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے تم خود عمل کرو اس پر، خود اس کے سامنے جھک جاؤ، فرم برداری اختیار کرو۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے نبی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی مجھے حکم بھی دیا گیا ہے، کہہ دو، یہ بتلا دو لوگوں کو، مجھے حکم یہ دیا ہے ان اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصا لہ الدین، کہ میں خالص اسی کے دین کو اپنا کے اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، کسی اور کی عبادت نہ کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تم فرم برداری کرو، چھوڑ دو سب کو، ماحول کو ترک کر دو، ارد گرد میں جن کی پرستش ہوتی ہے ان سے منہ موڑ لو، بلکہ ایک اللہ کی عبادت، خود اللہ کو آپ نے یہ دعوت دی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ اس کو تسلیم کریں۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ تسلیم کیا بھی. سورۃ الانعام میں ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے؟ سب اللہ رب العزت کے لیے. اور مجھے اسی کا اللہ نے حکم دیا اور ساتھ یہ بھی وعدہ اول المسلمین، سب سے پہلا میں فرمانبردار ہوں. اس لیے یہاں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس سے مراد کیا ہے؟ خود اس کی تصدیق کرنے والا، خود اس پر ایمان لانے والا، خود اس کی پیروی کرنے والا. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی. آج تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. فرماتے ہیں العلماء اذا علموا امنوا، العلماء اذا علموا امنوا. علماء وہ ہیں جب ان کو علم حاصل ہوتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اذا علموا امنوا وَإِذَا عَمِلُوا شُغِلُوا، جب عمل کرتے ہیں تو پھر وہ مشغول ہوتے ہیں، فارغ نہیں رہتے. انہیں فرصت نہیں ملتی اللہ کی بندگی سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے، وہ مشغول ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا شُغِلُوا فَقِدُوا، اور جب وہ مشغول ہوتے ہیں تو لوگوں کو نظر نہیں آتے. کیسے نظر آئیں؟ وہ تو اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے، لوگ ان کی تلاش میں. فرماتے ہیں فوقدو نہیں ملتے، وَإِذَا فوقدو طُلِبُوا، جب وہ گم ہو جاتے، نہیں ملتے، لوگ ان کی تلاش میں نکلتے. ڈھونڈے کہاں ہیں حضرت صاحب، کہاں نکل گئے حضرت صاحب؟ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا طُلِبُوا هَرَبُوا، جب ان کے پیچھے ان کی تلاش کے لیے لوگ نکلتے ہیں وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اب لوگ چھوڑیں گے نہیں، اب پیچھا کریں گے، اس لیے کسی اور جگہ ڈیرا ڈالنا چاہیے. یہ ہے علم اور یہ ہے اس کا نتیجہ. آج تو ہمارے اشتہار چھپتے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم مولویوں کے جو القاب یہ ہمارے مشتہرین لکھتے ہمیں شہرت دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہیں یہی اشتہار ہماری بات پرس کا سبب نہ بن جائے. اشتہار دینے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہماری بھی کمزوری ہے کہ جس وقت جناب ہمارا اوپر نام نہ لکھا ہوا ہو ہم بھی راضی نہیں ہوتے. یہ شیطان کا ایک ہے جھانسا. اور جب ولی کامل نہ لکھا جائے، وقت کے کتب غوث نہ لکھا جائے، لوگ مرید نہیں بنتے، ڈیرا نہیں چلتا، پیری مریدی کا سکہ نہیں رائج ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اصل بھید تو قیامت کے دن کھلیں گے بھائیو. اصل بھید قیامت کے دن کھلیں گے کہ یہ نماز کس نیت سے تھی، یہ پیری مریدی کس نیت سے تھی. میں تو کہا کرتا ہوں یہ پیر پہ پا ہے نا، پا، اس نے لوگوں کو بہت برباد کیا. پا پیر کا بھی ہے، پا پوپ کا بھی ہے، پا پادری کا بھی ہے، پا پادری کا بھی ہے، پا پوپ کا بھی ہے، اور پا پیر کا بھی. اس پا نے بہت خرابی یہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے پیر اور بہت سے مولوی وہ لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھاتے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے. یہ مذمت تو کی ہے یہود و نصارہ کے پیروں اور مولویوں کی،
لیکن کیا یہ وتیرہ اب ہمارا تو کہیں نہیں، تاکہ ہماری دکان چلی رہے، ہماری شہرت ہوتی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم تبلی السرائر، اس دن بات چلے گی جس دن یہ سارے راز کھلے گے۔ آپ تو سنتے ہیں علماء سے کہ شہید سے بھی اور عالم سے بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے بھی کہا جائے گا کہ تو نے تو اس لیے علم پڑھا تھا تاکہ لوگ تمہیں کہیں بڑا عالم ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سفیر، تو تو اس لیے شہید ہوا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا بہادر ہے۔ لوگوں سے اپنی تعریفیں کروا لی، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ یہ معاملہ کتنا نازک، کتنا خوفناک، جس سے ہم بے نیاز ہیں۔ وہ عالم ہو یا دوسرا عمل کرنے والا ہو، سب کے لیے یہ بات باعث عبرت ہے، عمل کرنے والے کے لیے بھی اور عالم کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد دوسرے لوگ جو اس حق کی بات کو سنتے ہیں، لیکن امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ والذی جاء بالصدق، جو صدق لے کے آیا، وصدق بہ، اور دوسروں نے اس کی تصدیق کی۔ صدق لے کے آنے والا، سچائی بتلانے والا، اور اس سچائی پر عمل کرنے والا، گویا یہ دو علیحدہ ہیں، ایک ہی نہیں۔ وصدق بہ سے مراد وہی عالم نہیں، وہی دعوت دینے والا نہیں، بلکہ دعوت سننے والا بھی۔ یہ ایک توجیہ، مگر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں۔ راجع یہی ہے کہ اس سے مراد صدق بہ سے مراد تعلیم دینے والا ہے، جو صدق کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر یہ مراد ہوتا تو قرآن مجید میں یوں ہوتا، والذی جاء بالصدق والذی صدق بہ۔ فرق سمجھے؟ والذی جاء بالصدق والذی صدق بہ، وہ آدمی جو صدق لے کے آیا اور وہ آدمی جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ اس سے عبارت یوں ہوتی، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لے کے آیا اور پھر اس نے عملاً تصدیق بھی کی۔ میں مانتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں، تسلیم بھی کرتا ہوں، اور ساتھ کیا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہوں، یہ مراد۔ بعض حضرات نے، امام ابوبکر خلال رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ جی اس سے مراد حضرت علی ہیں، صدقہ سے مراد نبی علیہ السلام ہے، وصدق بہ سے مراد حضرت علی ہے۔ اب دیکھیے، ہر آدمی اپنے اپنے شوق اور ذوق اور مسلک کے مطابق تعویل کرتا ہے۔ امام ابوبکر خلال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق حضرت علی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرماتے ہیں اس کی بات کی آیت پڑھو جس میں اللہ فرماتے ہیں لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ذو الجلال ان کے گناہ معاف فرما دے، جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ خطائیں معاف کر دے۔ اس کے نتیجے میں تو گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تم تو حضرت علی کو معصوم مانتے ہو، جو معصوم ہوتا ہے وہ گناہ گار ہے نہیں ہوتا، جو معصوم ہوتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس سے مراد تو پتہ چلتا ہے کہ اسوا الذی عملوا، جنہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، فرمایا وَجَزِّيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اچھے عمل کا بدلہ دے گا۔ تو اس کا مصداق حضرت علی کیوں کم ہو سکتے ہیں؟
جبکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ معصوم ہے. اس لیے وہ مصداق نہیں. اگر اس کا دوسرے مصداق ہے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ نبی علیہ السلام دعوت دینے والے ہیں اور حضرات صحابہ کرام ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور اس کی تصدیق کے نتیجے میں اللہ ان پر راضی ہوا ہے اور اللہ نے ان کے پہلے گناہ معاف فرما دیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.